خرچ کرنے کا پہلو آتا ہے. کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنی دینی بلندی کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وفي روايه اخرى وهو يحتسبها. تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے 90 سال کی بنائی ہے، 90 سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، شرط یہ ہے، ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبول تو کہہ کر اس بات پہ اقرار کر چکے ہیں کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے. باوجود ذمہ داری کے جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، ذمہ داری تو ہے ہی ہے، تو راضی ہو جا. 90 سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے، جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے، کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے. نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے، میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں، تیری عبادت میں دل لگاؤں، تو 90 سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں، کل قیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا. اور صدقہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته في رقبه ودينار انفقته على اهلك. 4 دیناروں کا تذکرہ کیا. ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك. ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا. لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے یا جان بوجھ کر آتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.